رہتی دنیا تک جب جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں کی فرما برداری کا ذکر ہوگا، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آئے گا۔ ان کے بغیر والدہ کی خدمت اور سرور کائنات سے عشق کا تذکرہ ادھورا ہے۔ آپ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں ان کی تڑپ اور فرما برداری کا یہ صلہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو خیر التابعین کا لقب عطا ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں کرن میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کی اوائل عمری میں ہی والد وفات پا گئے۔ والدہ نے یتیم بچے کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ بیمار اور نابینا ہیں۔ اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ آپ نے بیمار والدہ کی اس طرح خدمت کی کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقبولیت ملی جو کسی تابعی کے حصے میں نہ آئی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عہد نبوی تو پایا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔ ایک بار والدہ نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا تم مدینے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اویس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں؟ آخر کار والدہ کے بے حد اصرار پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے بس میں ہو تو پوری زندگی مدینے میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کا شرف حاصل کروں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری ماں بوڑھی ہیں اور انہیں میری ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تاکید کی تھی، لہٰذا وہ فوراً یمن روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملیں تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مظہر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے طلب دعا کا حکم دیا تھا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نہ مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 1 سال حج کے دوران خلیفہ دوم نے اہل یمن کو آواز دے کر کہا، تم میں سے جو لوگ قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے ہو گئے، باقی لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نام کا ہے؟ یہ سن کر ایک شخص بولا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم، آپ کس اویس کو پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اویس اویس کہہ کر پکارتے ہیں، وہ میدان عرفات سے متصل جھاڑیوں میں لوگوں کے اونٹ چراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں حضرت اویس کرنی کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر دونوں شخصیات نے ان کو سلام کیا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟
اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو تم پر۔ اویس بولے میں عبداللہ ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں معلوم ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی متنفس ہے وہ عبداللہ ہے۔ میں تم کو پروردگار کعبہ اور پروردگار حرم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تمہارا وہ نام کیا ہے جو تمہاری ماں نے رکھا ہے؟ حضرت اویس نے کہا میرا نام اویس بن مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے ہاتھ پر برس کا نشان دیکھا۔ دونوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچائیں اور آپ سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کریں۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو مشرق و مغرب کے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے دعاگو ہوں۔ آپ دونوں نے فرمایا ہم خاص طور پر اپنے لیے دعائے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق جبہ مبارک حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تو انہوں نے جبہ مبارک کو بوسہ دیا اور پھر دور لے جا کر رکھ دیا۔ پہلے غسل کیا اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد سر بسجود ہو کر دعا مانگنی شروع کی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے اویس نصف امت تجھ کو بخشی۔ آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا۔ پھر آواز آئی 2 حصہ امت بخش دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر بھی سر مبارک سجدہ سے نہ اٹھایا۔ پھر ہاتف سے آواز آئی کہ ربیہ اور مزر کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت تیری سفارش پر بخش دی۔ آپ نے پھر بھی سر نہ اٹھایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تاخیر کی وجہ سے ان کے قریب تشریف لائے۔ آہٹ سے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے سر مبارک اٹھا لیا اور فرمایا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کچھ دیر اور توقف فرماتے تو حق تعالیٰ سے میں ساری امت بخشوا لیتا۔ اس کے بعد حضرت اویس نے اونٹوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور خود وہاں سے ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ جانے آقا کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کسی دن شام ہوتی تو کہتے آج کی رات رکوع کی رات ہے تو صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے تو صبح تک سجدے میں رہتے، اور بسا اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے اور پھر کہتے یا اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ اکثر اہل علم اس موقف پر متفق ہیں کہ ان کی وفات جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔ وصال مبارک کے بعد ایک قبر پہلے سے آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے تیار تھی۔ دفن کرنے والے اسلامی لشکر کے مجاہدین جب واپس اسی جگہ سے گزرے تو قبر مبارک غائب تھی۔ روایت بیان کی جاتی ہے روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔